بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مشکل وقت بھی اللہ کی رحمت ہی سمجھے۔ مشکل وقت انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون بزدل ہے، کون بہادر ہے، کون اللہ والا ہے اور کون مزاروں والا ہے، پیروں والا ہے، درباروں والا ہے، تعویذ گنڈے والوں کا ہے۔ یہ مشکل وقت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی طرح آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کی ایک خاص صفت بیان کی ہے، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، مصیبت آئے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یعنی پورا نقشہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ مشکل مصیبت ایسے نہیں آ گئی ہے خود یا اچانک یا رینڈم کے طور پر نہیں آ گئی ہے، یہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، ہمیں اللہ آزما رہا ہے، اور ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، ہم اسی کو پکاریں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ تو اس طرح ایک پہچان ہوتی ہے مومن کی اور مشرک کی۔ اور پھر مالک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے ہم تمہارے ایمان کو آزمائیں گے، ٹھوک بجا کے بالکل ثابت کر دیں گے پوری دنیا کے اوپر، خود تم جان جاؤ گے کہ تم مخلص مومن تھے یا منافق تھے، دوغلے تھے، کیونکہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے تو پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، کون مخلص ہے اور کون دوغلا ہے، دو رخا ہے۔ ہم یک رخوں کو علیحدہ کریں گے، یکسو مومن اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی طرف ذرا برابر رخ نہ کرنے والے، پرواہ نہ کرنے والے، اور ایمان کو نمبر ون مسئلہ زندگی کا سمجھنے والے۔ ایمان ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، ان کی دوستیاں بھی ایمان کے لیے، ان کی دشمنیاں بھی ایمان کے لیے، ان کا جینا بھی ایمان کے لیے، ان کا مرنا بھی ایمان کے لیے۔ یہ جب پوری طرح ٹھوک بجا کے آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی، گویا آپ کا یہ وقت امتحان کا یہاں سے ختم ہو جائے گا، اس کو موت کہتے ہیں، چلو جی اس دنیا کی طرف چلو۔ پھر مالک کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، چلو میرے بندے ان جنتوں کی طرف چلو جو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اور میرے بندوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہتا ہے، میرے بندے، کہیں مالک ان کو عباد الرحمان کہتا ہے، رحمان کے بندے، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد انسان بندوں کے بندے بن گئے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ اور ان کے لیے مالک نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، یعنی میرے بندوں کے بندے بن جائیں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ آگے مالک ان کی سزا سناتا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نذرا، ایک ہی آیت کے اندر دو دفعہ ان کو اللہ نے کافر کہا ہے، جو بندوں کے بندے بن جائیں۔ جب انسان بندوں کا بندہ بن جاتا ہے نا، تو پھر تباہی آتی ہے زمین کے اوپر، اللہ کے عذاب کا کوڑا پھر حرکت میں آتا ہے۔ آج سارے یہ بندوں کے بندے بن گئے، یہودی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی بندگی کرتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی۔ یہ آخری امت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی بندگی کرتی ہے، ان کو مختار کل مانتی ہے، حاضر ناظر مانگتی ہے، پکارو یا رسول اللہ، اسے پکارے لگاتی ہے۔ کوئی علی رضی اللہ عنہ کا بندہ بن گیا، ان کو کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے جی، ان کے وسیلے سے ہوتا جی، کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، پھر کوئی مورتی کو پکار رہا ہے، کوئی درباروں کو، مزاروں کو پکار رہا ہے، ان کے اوپر پنڈارے چڑھا رہا ہے، ان کے اوپر نذرانے چڑھا رہا ہے، بکرے اور چھترے چڑھا رہا ہے، مرغیاں، ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے وہ مانگ ہے، کہیں تیل چڑھتا ہے، کہیں دودھ چڑھتا ہے، اور وہاں جو مجاور بیٹھے ہوئے یہ بدماش یہ کھا رہے ہیں، اور یہ امت سمجھ رہی ہے کہ یہ نیک کام کر رہے ہیں، کہیں 11ویں کر رہے ہیں، کہ 10 محرم کے شربت ہیں بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ سب بندوں کی بندگی ہے، مختلف انداز ہے ان کی مورتیوں کے، ان کی بتوں کے مختلف انداز ہیں۔ وعلیکم السلام، سنیں آپ بھی، ان کی بندگی کے مختلف انداز ہیں، ان کی بتوں کے مختلف نام ہیں، اور ان کے سامنے یہ ڈھیر ہو گئے۔ کوئی وطن کو پوچھ رہا ہے، کسی کا وطن بھی بت ہے، یاد رکھیے وطن پرستی بھی بت پرستی ہے۔ کوئی قوم کے لیے مخلص ہے، بالکل مانتے ہیں مخلص ہو، قوم کا مخلص ہے، اللہ کا مخلص نہیں ہے۔ اللہ کا مخلص ہوتا تو اللہ کے دین کی بات کرتا نا، تو یہ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہو رہے، یاد رکھیے جتنے مر رہے ہیں جنگوں کے اندر، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو جس کا کوئی عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی بات اور اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر جتنے بھی ہیں، کوئی مورتی کا پجاری ہے، کوئی مزار کا پجاری ہے، کوئی دربار کا پجاری ہے،
کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے، سارے مر رہے ہیں اپنی اپنی قوم کے لیے۔ ہر قوم لڑتی ہے، کیا جاپنیز کم لڑے ہیں، جرمن کم لڑے ہیں، ہندو کیا کم لڑتے ہیں، سکھ کیا کم لڑتے ہیں؟ اور زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، ہندوؤں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں سکھوں کے اوپر۔ بتاؤ سکھوں کے اندر جتنے مرتے ہیں، کیا ٹھیک ہے مظلوم تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کوئی شہید ہو گئے جی، تارا سنگھ شہید ہو گئے، وہ فلاں سنگھ شہید ہو گئے۔ یہ اصل میں آج مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ نے شہادت کے لفظ کا اتنا مذاق اڑایا ہے، یقین کیجئے، حالانکہ اتنا زبردست لفظ ہے شہید۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید وہ ہے، یعنی جو گویا ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، مردہ بھی نہ سمجھو، کہو بھی نہ کہ مر گئے، کیونکہ ادھر ان کی زندگی روح نکلی، ادھر جنت اور فردوس کے اندر پہنچ گئے، ادھر باہروں کے اندر چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی منزلیں، بڑے بڑے ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلات ہوتے ہیں جہاں یہ بسیرا کرتے ہیں، وہاں سے اڑتے ہیں، نہروں پر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی بیویاں وہاں خدمت گزار۔ یہ شہید وہ ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر وہ جان دے، کسی مسلک سے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، کسی مولوی کو اپنا رہبر اور رہنما نہ مانتے ہو، پیر کو یا کسی اور سیاسی جتنے آئیے فریب کار ٹھیکیدار بن گئے دین کے، ان کے پیچھے چلو گے میرے بھائیو، یہ آپ کے کانوں تک کئی دفعہ بات پہنچی ہے، پھر سن لو، کان کی ساری کھڑکیاں کھول کر سن لو۔ اگر ان کو اپنا لیڈر بناؤ گے، رہبر اعلیٰ بناؤ گے، اپنا قائد بناؤ گے، اپنا امام بناؤ گے، ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے، یقین کرو۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کے اوپر گواہ ہے، صحابہ اکرام کی پوری زندگیاں ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ معاملات اپنے کرتے ہیں اور مثالیں صحابہ کی کئی دفعہ لے کے آتے ہیں۔ دیکھو جی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جان دی تھی، ہمارے رہبر اللہ نے، وہ تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یا اللہ مدد کہتے تھے، وہ کسی مسلک کے اندر نہیں تھے، وہ گھوڑے کے پجاری نہیں تھے، وہ مزار کے پجاری نہیں تھے، وہ قبریں پکی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو خصوصی نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جاؤ علی اسلامی مملکت کے اندر جو قبر اوپر ذرا اس سے سر اٹھایا اس کے نیچے کرو، جو تصویر تمہیں نظر آئے پھاڑ دو اس کو، جو مورتی نظر آئے اس کو توڑ دو۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے تھے، پتہ ہے کچھ؟ اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد ابو الحاج ازدی رحمت اللہ علیہ کو یہی حکم دیا اسی انداز سے کہ کیا میں تمہیں بھیجوں اس مشن کے اوپر جس کے اوپر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ تو انہوں نے خوشی سے کہا بالکل بھیجیے۔ تو یہی تین باتیں بتائیں کہ اسلامی مملکات کے اندر جو قبر پکی یعنی نظر آئے ذرا سر اس نے اٹھایا اس کو نیچے کر دو، کیونکہ یہ قبریں پوجی جاتی ہیں، ان کے ذریعے شرک آتا ہے۔ قوم نوح کے اندر شرک کہاں سے آیا تھا بتائیے؟ 5 اولیاء اللہ، 5 تن پاک تھے، پہلی مشرک قوم کے بھی اور آخری مشرک قوم کے بھی۔ یہ انداز دیکھیے، وہ قبروں کو پجاری کرتی تھی، نوح علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے، 950 سال منع کرتے رہے، اور جب منع نہیں ہوئے ہیں تو سگا بیٹا، اندازہ لگے سگا بیٹا جب بات نہیں مانی اور بیوی مشرکین کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ آج کہتے ہیں ہمیں پیر صاحب بچائیں گے، فلاں حضرت بچائیں گے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال کی پیغمبرانہ زندگی، رسول کی زندگی، اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا وعدہ بھی یہی تھا کہ اہل و عیال کو بچا لوں گا اور میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا منہ بند رکھو، یہ تیرا بیٹا ہے مجھے گالی دینے والا، شرک کرنے والا، اس کے لیے دعا کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کام گئے، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، سورہ توبہ پڑھو، مالک فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے۔ سنو نبی کیسے ہوتے ہیں، انبیاء کیسے ہوتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے اور کسی مومن کا بھی یہ کام نہیں ہے، ساتھ ہی مومنوں کا کہہ دیا، کیونکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہو بھائی وہ تو نبی علیہ السلام کو منع کیا تھا، ہم تو غیر نبی نہیں، ہم تو چلو امتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کسی نبی کا، کسی مومن کا بھی یہ کام نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور جنت الفردوس کی دعائیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کافروں اور مشرکوں کو جنت الفردوس دے دے گا؟ یار کوئی دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ جنت الفردوس چاہیے، آج موقع ہے زندوں کے لیے، ایمان خالص کرو، توحید کی طرف آؤ، شرک سے توبہ کرو، مسلکوں سے نکلو اور ایمان خالص اختیار کر لو۔ کیا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔